اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن پر آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ پر کلک کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ بھی وصول کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر کی تفصیلات تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن مدینہ سے مکہ تک کے سفر کی تفصیلات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حال ہی میں علامہ حیدر عباس کی کتاب بنیان مرصوص مقتل الحسین وآلہ و اصحابہ 3 جلدوں میں چھپ کر قارئین کے مطالعے کے لیے دستیاب ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 119 تا 123 تک میں امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ تک کے سفر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لیکن کتاب بنیان المرصوص کی عبارات پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرتے چلیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبور پر حاضری دی اور نماز ادا کی اور پھر وداع کیا۔ صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ بعض تاریخی ذرائع نے بیان کیا ہے کہ امام 2 شب مسلسل اپنے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پر رہے اور راز و نیاز فرماتے رہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ بھائی حسین عنقریب سفر پر جا رہے ہیں تو انہوں نے آ کر وداع کیا۔ امام نے اپنی وصیت ان کے نام لکھی، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 28 اور 29 رجب کی درمیانی شب سن 60 ہجری کو اپنے خاندان اور اصحاب کے 82 افراد کے ساتھ، جبکہ کچھ منابع میں یہ تعداد 200 سے زائد بھی بیان کی گئی ہے، مدینہ سے روانہ ہوئے، جبکہ کچھ منابع میں امام حسین علیہ السلام کا 3 یا 4 شعبان کو مکہ میں داخلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے سوا امام حسین علیہ السلام کے اکثر رشتہ دار من جملہ آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ روایات کے مطابق بنو ہاشم کے علاوہ 200 اصحاب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ کتاب بنیان المرصوص کے صفحہ 119 پر بیان کیا گیا ہے کہ عقبہ ابن سمعان کا بیان ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکلے اور اصلی راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم بھی ابن زبیر کی طرح کسی نامعلوم راستے سے نکل جائیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں پکڑ نہ پائیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں سیدھے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ خدا میرے حق میں وہ فیصلہ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کے راستے میں ایک جھیل کے کنارے رکے تو وہاں عبداللہ بن متی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن متی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ابھی تو مکہ جانا چاہتا ہوں اور بعد میں اللہ جدھر چاہے گا اس کی مرضی کے مطابق اس طرف چلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن متی نے کہا، خداوند عالم آپ پر رحمت نازل کرے اور ہمیں آپ پر قربان کرے۔ اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو دیکھیے کوفہ کے کبھی نزدیک نہ جائیے گا، یہ بڑی بری جگہ ہے، اسی جگہ آپ کے بابا علیہ السلام کو قتل کیا گیا،
یہیں آپ کے بھائی کو زخمی کیا گیا اور ظلم و ستم کے مقابلے میں وہ تنہا پڑ گئے اور دھوکے سے ان کی جان لے لی گئی۔ آپ حرم میں ہی رہیے کیونکہ آپ سید و سردار عرب ہیں۔ خدا کی قسم اہل حجاز میں کوئی بھی آپ کا ہم نظیر نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں رہ گئے تو چاروں طرف سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لہٰذا آپ حرم نہ چھوڑیں۔ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو ہم سب کے سب غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی مقام پر عبداللہ بن متی کا کنواں بھی تھا۔ اس کے بارے میں عبداللہ نے امام سے کہا کہ یہ کنواں ہم نے آج ہی کھودا ہے، اس میں برکت کے لیے دعا کیجئے۔ امام نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ وہ گھڑے میں پانی لے آیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پانی پیا، پھر کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دی۔ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا اور مقدار میں بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ناظرین، کتاب بنیان المرصوص کے مطابق امام کی اگلی منزل ذوالحلیفہ تھی۔ اس جگہ امام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آبار علی کے قریب واقع ہے اور مسجد نبوی سے جنوب مغرب میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے راستے پر موجود ہے۔ اس جگہ کا نام آبار علی اس لیے پڑا کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے باغات اور کنویں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے تک کے 25 سال کے درمیانی وقفے کے دوران امام علی علیہ السلام نے اپنی توجہ اپنی زمینوں کی آباد کاری کی طرف مرکوز کر لی تھی، لہٰذا اس مقام پر بھی امام نے کچھ کنویں کھدوائے اور زراعت شروع کروا دی۔ یہ مقام حج کے میقات میں سے ایک ہے۔ آج کل آبار علی، ذوالحلیفہ اور مسجد شجرہ سے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے 6 سال اسی مقام پر سمرہ نامی درخت کے نیچے امام علی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، لیکن کفار نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ناظرین، ذوالحلیفہ کے بعد امام حسین علیہ السلام سیالہ، عرق، زبیہ، زوہا، عنایا، ارج، لہر جمل اور سقیہ کے مقامات سے گزرتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچے۔ ناظرین، کتاب بنیان المرصوص کے مطابق ابوا نام کا ایک بہت بڑا دیہات ہے جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے درمیان ودان کے پاس واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا اسی مقام پر دفن ہے۔ اسی طرح غزوہ ابوا کے نام سے ایک غزوہ بھی اسی مقام پر پیش آیا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے راستے پر مدینہ کے جنوب مغرب میں 170 کلومیٹر اور مکہ سے شمال مغرب میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، لہٰذا اگر اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک درمیانی منزل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں پینے کا پانی کنووں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں سے مکہ جانے کے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ ودان سے ہوتا ہوا مکہ اور دوسرا راستہ حجفہ سے ہوتا ہوا مکہ کو جاتا ہے۔ اسی مقام ابوا پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ناظرین محترم، ابوا کے بعد کی منزل رابغ کی تھی۔ یہ عرب کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر ہے اور مکہ کے صوبے میں واقع ہے۔ یہاں بھی امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ کتاب مجالس المومنین میں سید جعفر الزمان نقوی نے بیان کیا ہے کہ ہجرت کے بعد سے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم علیہ السلام نے مدینہ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اس لیے مکہ میں آبائی گھر تو موجود تھے لیکن وہاں رہائش کی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ اس لیے امام علیہ السلام کے قافلے میں کافی تعداد میں اونٹوں پر سامان گھرداری یعنی برتن وغیرہ اور کچھ اناج بھی موجود تھا، کیونکہ ان اشیاء کی ضرورت راستے میں بھی تھی، تو اس لیے یہ چیزیں مدینہ سے ہی ساتھ لے کر سفر کا آغاز کیا گیا تھا۔
نیز امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں بچے اور خواتین ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سفر زیادہ تیزی سے ہونا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس سفر میں بھی جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور مسافروں اور سواریوں کو تازہ دم کرنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا گیا۔ ناظرین، رابغ کے بعد کی منزل حجفہ تھی۔ یہ شام اور مصر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ رابغ شہر کے قریب واقع ہے اور مکہ سے 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور قافلے نے آرام کیا۔ حجفہ کے بعد کی منزل قرید یا قرید کی تھی۔ یہ بھی دوران سفر کی ایک منزل تھی اور مکہ سے مدینہ جانے والے قافلے یہاں پر رک کر اپنے جانوروں کو پانی پلا کر اور خود آرام کر کے آگے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ قرید کے بعد کی منزل خلیص کی تھی۔ یہ مقام بھی مکہ کی گورنری میں شامل تھا۔ اس کے بعد صاحب بنیان المرصوص نے مزید 2 منازل کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کی منزل اسفان کی تھی۔ اسفان مکہ کے شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ اس کا نام طوفانوں کی کثرت کی وجہ سے اسفان پڑا ہے۔ اس مقام میں وادی ہودہ الشام، الاصاب، مدرکہ، وادی فدا اور وادی البیادہ سمیت کئی وادیاں ہیں، لہٰذا کتاب میں بیان کردہ محل وقوع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ ناظرین، اس کے بعد مکہ میں داخلے سے پہلے کی آخری منزل علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں مر الزہران بیان کی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کا داخلہ مکہ معظمہ میں ہوا۔ ناظرین، زیادہ تر منابع میں امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کا 4 سے 5 دن میں طے ہونا بیان کیا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے مکے میں داخلے کی اکثر تاریخ مصادر نے 3 شعبان سن 60 ہجری بیان کی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر مکہ کے پہاڑوں پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے سورہ قصص کی آیت نمبر 22 تلاوت فرمائی، اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ پہنچتے ہی مکہ کا حاکم سعید ابن العاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید ملعون کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی مثال نہیں۔ یزید ملعون نے یہ خبر پاتے ہی مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں رہائش کا ارادہ کیا تو لوگ آپ کی خدمت میں پہنچنے لگے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں شرفیاب ہونے لگے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کا مکہ میں قیام 4 ماہ سے کچھ زائد کے عرصے پر محیط ہے۔ انشاءاللہ تعالی امام علیہ السلام کے اس قیام کی تفصیلات ہم جلد آپ کو ایک ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔